إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله في مقام آخر
آخر إني جاعلك للناس إماما وقال الله في مقام آخر قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال الله عز وجل في التنزيل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر خوبیوں اور اوصاف حمیدہ کے حامل تھے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنانے کا حکم دیا، بلکہ خود نبی کریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ سورہ نحل کے الفاظ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی ہمارا یہی حکم اور آرڈر ہے کہ آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں، اور ہمیں بھی اللہ احکم الحاکمین نے یہی بات کا حکم سورہ ممتحنہ میں دیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اسوہ اور نمونہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل جو نہیں اپناتا، ان کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی صرف وہی انسان نہیں کرتا کہ جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا ہے، اس کے علاوہ سب ان کے اسوہ کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، تمام انبیاء کرام، تمام رسل ان لوگوں کی طرف جن کی طرف وہ بھیجے گئے، جس بستی، قبیلے اور قوم کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا، ان کے لیے نبی تھے، ان کے لیے باعث اسوہ تھے۔
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو اپنے انبیاء اور رسل کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ مرتبہ، مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آپ صرف محدود لوگوں کے لیے نبی اور رسول نہیں ہیں، جیسے نبی کریم علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ کی امامت ایک بستی، کنبے، قبیلے، علاقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی امامت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں بھی ان کے اسوہ کو اپنانے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں بلند مقام کے حامل ہیں۔ اگر یوں کہہ دیا جائے تو یہ بلا مبالغہ ہوگا کہ اللہ احکم الحاکمین نے سب سے زیادہ قرآن میں جس اپنے نبی اور رسول کی صفات کا ذکر کیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام اس قدر ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے جیسے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نماز پڑھنے والا نمازی کوئی نماز پڑھتا ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، آپ کی آل پہ درود بھیجتا ہے، تو اسی نماز میں فرضی ہو یا نفلی نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کو اپنا خلیل بنایا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ نبی اور رسول یہ مقام، یہ ڈگریاں، یہ مرتبہ تو آپ کا ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا کے ایک اضافی چارج بھی دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اوصاف حمیدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ احکم الحاکمین کئی بار 5 سے زائد مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک مرتبہ اللہ فرما دیتے اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے، مگر قرآن میں 5 مرتبہ اللہ نے ان الفاظ میں گواہی دی ہے کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا مشرکوں سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ چھٹے مقام پہ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کا شمار مشرکوں سے نہیں تھا۔ کہیں اللہ احکم الحاکمین یوں فرماتی ہیں مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے،
نہ مذہباً عیسائیوں سے تعلق تھا، مشرکوں سے بھی نہ تھا، پھر کیا مسلک کیا مذہب تھا وہ بھی اللہ احکم الحاکمین نے خود ہی فرما دیا، ولیکن کان حنیفا مسلما، آپ ایسے مسلمان تھے کہ جو یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، تو اللہ احکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی اور آپ کی شرک سے بیداری کا خود اقرار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا وصف بیان فرماتے ہیں کہ قانتا للہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے مشرک نہیں تھے، کامل موحد تھے، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین کی انتہا درجے کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ اور ایک مقام پہ اللہ احکم الحاکمین فرماتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فرد واحد تھے، مگر ان کی اطاعت اور فرما برداری، ان کی محنت اور کوشش کا عالم یہ تھا کہ وہ اکیلے ہو کر بھی کانا امتن، ایک امت کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا، فرد واحد ہو کر وہ امت کی حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے امتیاز کے لیے صحائف عطا کر کے رسولوں میں آپ کو شمار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شریعت بھی دی، صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ذکر موجود ہے، آپ صاحب کتاب صاحب شریعت بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلائل اور براہین سے بھی نوازا تھا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، سورہ نام میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دلائل ہیں جو میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے ہیں۔ ان اوصاف کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شان، ایک مقام، ایک آپ کا وصف یہ بھی تھا کہ اللہ احکم الحاکمین کے انتہا درجے کے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا حد درجے کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ خود اللہ احکم الحاکمین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شاکرن لانعمہ، سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف سے ان پہ انعام و اکرام ہوئے وہ اس کا حد درجے کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اور پھر شکر کا ایک انداز بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے مثال بن جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹوں جیسی نعمت ملی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹوں جیسی نعمت ملنے پر اللہ احکم الحاکمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تمام قسم کا شکر، تعریف، حمد و ثنا یہ اسی ذات کے لائق ہے کہ جس نے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے۔ اور ساتھ فرمایا وہ ذات شکریہ کی لائق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ وصف بھی موجود ہے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، ظاہری وسائل ہو نہ ہو، صدق دل سے جب اللہ سے کوئی چیز مانگ لی جائے، بڑھاپے میں 80 سال کی عمر میں اولاد ہی کیوں نہ ہو،
اللہ احکم الحاکمین کا یہ وصف ہے کہ اللہ جب اس سے صدق دل سے کوئی چیز مانگی ہو تو وہ اس کو سنتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو فضیلت، یہ جو انعام اور اکرام، اس کا سبب شکر گزاری تھا۔ تو آج ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کس قدر اللہ کے ناشکر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج جن نعمتوں سے نوازا، وہ ذرا پیچھے تاریخ میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں۔ تاریخ اسلام میں جو سب سے بڑا مالدار تھا، اس کو وہ آسائشیں، وہ سہولتیں حاصل نہ تھی، میسر نہ تھی جو آج کے غریب کو حاصل ہے۔ یہ قارون سے بڑا مالدار تاریخ میں کون ہے؟ مگر اس کو بھی اپنی مال و دولت کی حفاظت کے لیے بے شمار افراد درکار تھے، مگر آج اس کی وہ ساری محنت جو اس کی حفاظت کے لیے تھی، آج چھوٹے سے ATM کارڈ کی صورت میں مجھے اور آپ کو میسر ہے۔ یہ جو آج وسائل ہیں، وہ کچی مساجد میں، ٹپکتی بارش میں، وہ کیچڑ میں سجدے کرنے والے پیغمبر اور اصحاب، آج آپ بہترین مساجد، بہترین قلین اور AC کی سہولت میں نمازیں پڑھنے والے، کس قدر اللہ کے انعام و اکرام ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اللہ کا وعدہ ہے جو نعمت ملنے پہ شکر کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ جو ہماری طرح شکوے شکایتیں ناشکری والا راستہ اپناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا آپشن یہ رکھا ہے، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں ملی، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹوں جیسی نعمتیں دی، اللہ کا شکر ادا کیا، مگر میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا کس قدر شکر ادا کرتے ہیں یہ ہم میں سے ہر انسان بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ احکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے نور سے بھی منور فرمایا۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرمائی، وہ صراط مستقیم پر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک یہ اعزاز بخشا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا، اثر نو تعمیر کا، کہ جب صرف بنیادیں باقی تھیں، ظاہری طور پر علامات مٹ چکی تھیں، سال ہر سال کے بعد یہ اعزاز حضرت ابراہیم اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل کے حصے میں آیا کہ انہوں نے انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی تھی، بیت اللہ کو انہی بنیادوں پہ تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ یہ اعزاز بھی صرف بیت اللہ کو بنانے کا نہیں، بلکہ بیت اللہ کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنے کا بھی، اس کی آباد کاری کے لیے جس کا انتخاب اللہ نے فرمایا وہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہی تھے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ کہ بنایا بھی انہوں نے، اب اس کی آبادی کے لیے بھی ڈیوٹی اور ذمہ داری انہی کی لگا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا، سورہ ابراہیم رکھ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ہمیں متنبع کرنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ یاد رکھو صرف سال بار جانور قربان کرنا ہی ان کا اسوہ نہیں ہے۔ جو میں اللہ فرما رہا ہوں
کہ لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، صرف سال میں ایک جانور قربان کرنے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حد درجے کے مہمان نواز بھی تھے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بھی اللہ نے تفصیلاً جو ہے وہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ اگرچہ آنے والے مہمان انسانی روپ میں تھے مگر حقیقت میں فرشتے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ آپ ان کی میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے ان کی ضیافت کے لیے بنا ہوا بچڑے کا بچہ لے کر آتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اوصاف حمیدہ میں سے وصف نمایاں یہ بھی تھا کہ آپ حد درجے کے مہمان نواز تھے۔ جیسے ہم قربانی والی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے لیے بھی لازم ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے جو انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان کے دعوے دار کے لیے لازم ہے کہ وہ اب مہمان نواز بھی ہو۔ من کان یؤمن باللہ ورسولہ، جو اللہ رسول پر ایمان کا دعوے دار ہے، فلیکرم ضیفہ، اب اس پر لازم ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، اچھی میزبانی کرے۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمایاں وصف تھا جو آج ہم میں خال خال نظر آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا، نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سچائی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، لہذا ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور قربان کرنے والے کو بھی یہ وصف اپنانا لازم ہے کہ وہ بھی اگر چاہتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم پہ راضی ہوئے مجھ پہ بھی راضی ہو جائیں، تو اسے قربانی کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بھی مکمل اجتناب کرنا ہوگا، اور ہمیشہ اپنے آپ کو جتنا بھی نقصان ہو کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بنا لے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انہ کان صدیقا نبیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر مقام عطا فرمایا ہے ان کے ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے کہ رہتی دنیا تک جس پتھر پہ ان کا پاؤں کا نقش موجود ہے، اس جگہ کو اللہ احکم الحاکمین نے ہر حاجی کے لیے نماز لازمی قرار دے کے جائے نماز بنا دیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ طواف کرنے والا مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑا ہو کے وہاں 2 نفل ادا کرے گا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارہا آزمائش کی، اور اللہ کی توفیق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورا اترتے ہیں، 100% کامیابی اللہ آپ کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی نعمتوں کی مزید برکہ برسا دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ معمولی سی بات پہ کہ جو تھوڑا سا مال خرچ کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، پھر بھی ہم چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کا سہارا دیتے ہیں کہ کاروبار اچھا نہیں، مہنگائی زیادہ ہے، جانور مہنگے ہیں، یہ اس طرح کے ہیلے بہانے سے جانور قربان کرنے سے یا حصہ لینے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانیں پڑھ کے دیکھیے، حضرت ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کٹھن سے کٹھن آزمائشوں سے دوچار کیا کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا
کہ آپ تو پورا اتر آئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس قدر کٹھن آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ بچپن میں گھر بار چھوڑا، ملک چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ اللہ کی توحید کی خاطر ظاہراً ایسی دکھنے والی آگ کہ عقل جس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ اس میں جانے والا انسان چند منٹ میں ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی توحید کی خاطر اس آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا اترتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل کا ترانہ گونجتے ہوئے آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ احکم الحاکمین آزماتے بھی ہیں، پھر جو آزمائش میں پورا اترتے ہیں ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش اس انداز میں کی کہ بیٹا مانگا ہے، بیٹا دے دیا، اب اس بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایسی جگہ پہ چھوڑاؤ جہاں نہ کوئی آبادی، جنگل بے آبان ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ بیوی بچے کو جنگل بے آبان میں چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج کا قربانی کرنے والا یہ مسلمان انہی بیوی بچوں کے لیے شریعت کی ددیاں بکھیر دیتا ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، بچوں کی خاطر، بیگم کی خاطر حلال و حرام تک اللہ رسول کے واضح فرامین کا انکار تک کر دیتا ہے، بس اپنے بیوی بچوں کی فکر میں نہ نماز کی اس کو فکر ہے، نہ حرام حلال کی اس کو تمیز ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی بچوں کے ذریعہ آزمائے گئے، اس میں بھی پورا اتر گیا۔ پھر جو 80 سال کی عمر میں بیٹا مانگا، اب جو چلنے پھرنے کے بوڑھے باپ کے سہارے کے ذرا لائق ہوا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ تبارک و تعالی پھر آزماتے ہیں۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا بیٹا 3 دن ہو گئے اللہ خواب میں مجھے یہ دکھلا رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ اولاد مانگنی چاہیے جیسے حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، صرف بیٹا نہیں مانگا، کیا مانگا؟ نیک صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلیم بیٹا عطا کیا۔ ایسا بیٹا نافرمان نہیں ہوتا، جب فرما بردار کی دعا مانگی جائے اللہ فرما برداری دیتے ہیں۔ بیٹے کا جواب باپ کے دل کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان جو آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کر گزریے، اگر میرے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اتنی کٹھن آزمائش، مال خرچ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اللہ کے حضور جانیں پیش کرتے ہوئے تو طریق اسلام میں ملیں گے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لے کر بیٹے کو ساتھ لے کے اس نیت اور ارادے سے جا رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کروں گا، کہ یہ ادا شیطان کو بھی پسند نہ آئی۔ کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جو جمرات پہ کنکریاں مگاتے ہیں، جو 3 مقامات پہ، کہ ذرا سوچ، ہوش کے ناخن لو، بڑھاپے میں اپنے سہارے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے۔ کبھی ماں کے پاس کہ جانتی ہے کس نیت سے لے کے جا رہا ہے، ہاں بتا کس نیت سے لے کے جا رہا ہے، وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیسے کر سکتا ہے؟ ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔
جب مومنہ کے کانوں میں یہ بات پڑی حکم اللہ کا ہے، فرمایا دور ہو جا بدبخت، اگر اللہ کا حکم ہے پھر بیٹا تو کیا کئی بیٹے بھی قربان کر کے اللہ راضی ہو جائے تو مومن کو اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کے اس برگزیدہ پیغمبر نبی اور رسول نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری نیت اور ارادے سے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن بنا دیا تاکہ یہ چند ہزار کا حصہ اور چند ہزار کا جانور قربان کر کے جنت پکی کرنے والے سمجھ جائیں کہ اللہ کو راضی کرنا صرف یہ ایک ہی عمل نہیں ہے، خواہشات قربان کرنی پڑتی ہیں، جنت ایسے نہیں مل جاتی، بیٹے قربان کرنے پڑتے ہیں، وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، تمہیں مال کے لیے ہیلے بہانے کہ مہنگائی ہے، جانور مہنگے ہیں، کاروبار نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے یہ نقشہ قرآن میں رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، قربانی کرنے والوں کو پتہ چلے کہ اصل قربانی کا فلسفہ ہے کیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مصمم ارادے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام لخت جگر کی گردن پہ پورے زور کے ساتھ چھری چلاتے ہیں، اللہ نے ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی کر دی کہ عام بندے کا اختیار کیا ہوگا۔ یہ دو انبیاء کی نیت اور ارادہ ہے، ایک نبی کا ارادہ ذبح کرنے کا ہے، نبی اور رسول پوری کوشش لگاتا ہے کہ میں اپنی نیت کے مطابق یہ کام کر لوں، اور بیٹا جو نبی اور رسول ہے اس کی بھی نیت ہے کہ آج میں ذبح ہو جاؤں، مگر اللہ نے بتلانا تھا دو پیغمبر مل کے بھی اس کام کو کرنا چاہیں جو میری رضا نہیں ہے، دو پیغمبر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے بتلا دیا۔ آج زندہ مردہ کے پاس جاتے ہوئے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ چھری جس کا کام کاٹنا ہے مگر وہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، آگ جس کا کام جلانا ہے اس کو بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین ہمارے عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں کہ دو نبی مل کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو منظور نہیں تھا، دو نبی بھی وہ کام نہیں کر سکے۔ پھر اللہ احکم الحاکمین اس آزمائش کے بارے میں خود فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا کہ آپ نے 100% نمبر حاصل کر لیے ہیں، A1 گریڈ میں پاس ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، معمولی معاملہ نہیں، بہت بڑی آزمائش ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ چند ہزار کا جانور قربان کرنا ہمیں کس قدر مشکل ہے۔ یہ تو بوڑھا باپ ہے، دعائیں مانگ مانگ کے جو بیٹا لیا تھا اب وہ جوان ہوا ہے تو اس کو ذبح کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 10 منٹ، حالانکہ اللہ کی رحمت دیکھیے 50 نمازیں فرض تھی، اگر کاروباری دن میں 50 نمازیں پڑھتا کاروبار کی کیا حالت ہوتی، مگر اللہ کی رحمت کے 5 پڑھو گے تو ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ اب 5 کے لیے بھی 10 منٹ کی قربانی دینا ہم پہ گراں گزرتی ہے، ہم 10 منٹ وقت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے معاملہ تو پورا کر دیا، حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ پورا اترے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیٹے کی ضرورت نہیں تھی، ہم یہی جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو آج بھی ہماری قربانیوں سے بھی اللہ کو یہی مقصود ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں صرف جانور قربان کر کے یہ سمجھیں کہ اللہ راضی ہو گیا، نماز کے لیے وقت کی اللہ قربانی مانگے، ہمارے پاس وقت نہ ہو، ہم وقت دینے کے لیے تیار نہ ہوں،
اور 100 میں سے صرف 2.5 روپے چھوٹا بچہ بھی نہیں لیتا۔ 2.5% زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ اتنے سے 2.5% مال کی بھی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہ ہوں تو پھر میرے بھائیوں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو وہ اوصاف تھے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تاکہ قربانی کرنے والے جیسے قربانی کو فالو کرتے ہیں، اسی طرح اللہ احکم الحاکمین فرماتے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ جیسے حضرت ابراہیم کا یہ قربانی والا عمل تمہیں مشروع قرار دے دیا گیا ہے، اسی طرح ان کی یہ اوصاف حمیدہ کو بھی اپناؤ گے، جیسے ان کے لیے میں نے ان کی زندگی میں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے کہ سلام علی ابراہیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور فرمایا ان کی آزمائشوں پہ پورا اترنے پہ دنیا میں بھی ہم نے ان کو آشائیاں دیں۔ آج بھی جو ان آزمائشوں میں پورا اترے گا، شکر گزار رہے گا، ان کی طرح ناشکری نہیں کرے گا، شکر گزار بن کے ان کی طرح رہے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں بھی اس کو زیادہ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم والے اوصاف اپناؤ گے دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، جنت کے حقدار اور مستحق بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والے تمام اوصاف، ان جیسا عقیدہ اور عمل بھی اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر